السلام علیکم۔ اس دنیا میں جتنے بھی بڑے لوگ ہیں، اگر ان کی زندگیوں کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے پیچھے بہت ہی بڑی سٹرگل موجود ہے۔ انہوں نے اگر اپنی زندگی میں اتنا بڑا مقام حاصل کیا ہے تو اس کے پیچھے انہوں نے بہت کچھ برداشت بھی کیا ہے۔ انہی لوگوں میں مولانا طارق جمیل بھی شامل ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ آج بلا شبہ مولانا طارق جمیل پاکستان کی وہ شخصیت ہیں جنہیں پوری دنیا جانتی ہے۔ مولانا ایک مذہبی عالم دین، مذہبی اسکالر، اسلامک رائٹر اور تبلیغی جماعت کے رکن ہیں، جن کی کوششوں سے کئی اداکار، کھلاڑی دین اسلام کی طرف راغب ہوئے۔ مولانا طارق جمیل 1 اکتوبر 1953 کو صوبہ پنجاب کے شہر تلمبہ میں پیدا ہوئے، جو کہ میاں چنوں کے قریب واقع ہے۔ وہ ساہو خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، جو کہ چوہان راجپوت کی ایک قسم ہے۔ شیر شاہ سوری کے دور میں ان کا خاندان تلمبہ میں حکمران تھا اور تلمبہ کے ارد گرد کی زمین بعد ازاں ان کے خاندان میں تقسیم ہو گئی۔ مولانا طارق جمیل نے اپنی ابتدائی تعلیم سینٹرل ماڈل اسکول لاہور سے حاصل کی اور گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں بھی وہ زیر تعلیم رہے۔ گورنمنٹ کالج میں پری میڈیکل کے بعد انہوں نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں داخلہ لیا، کیونکہ آپ کے والد محترم آپ کو ایک ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، لیکن یہاں آ کے ان کے دل میں مذہبی تعلیم حاصل کرنے کا رجحان بڑھا، جس کی وجہ سے آپ نے MBBS کیے بغیر ہی کنگ ایڈورڈ کو خدا حافظ کہہ دیا۔ اس کی وجہ ان کا دوران تعلیم تبلیغی جماعت سے متعارف ہونا تھا، جس سے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ ایک روز جب وہ اپنے ہاسٹل میں سوئے ہوئے تھے تو عزیز اللہ نامی ان کے دوست نے آ کے انہیں جگایا اور اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ یہ جمعہ المبارک کا دن تھا۔ وہ سمجھے کہ جمعے کے دن کوئی فلم ریلیز ہوئی ہوگی، شاید وہ دیکھنے کے لیے اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہے۔ یہ سوچنے کے بعد وہ اپنے دوست کے ساتھ چل پڑے۔ راستے میں ان کے دوست نے کہا کہ پہلے ہم نے جمعے کی نماز ادا کرنی ہے۔ اس پر مولانا سمجھے کہ شاید سیکنڈ شو کی بکنگ ہوگی، چلیں پہلے جمعہ پڑھ لیتے ہیں۔ انہوں نے مسجد میں نماز جمعہ ادا کی۔ اس کے بعد آپ کے دوست نے کہا کہ اب تبلیغی جماعت کے ساتھ جانا ہے۔ اس پر مولانا نے کہا کہ میں نہیں جا رہا، لیکن آپ کا دوست زبردستی آپ کو ساتھ لے گیا۔ مولانا اس وقت اپنے کالج کے بہترین سنگر بھی ہوا کرتے تھے اور بہت ہی زیادہ مقبول بھی تھے۔ اپنے دوست کے ساتھ وہ 3 دن تک تبلیغی جماعت کے ساتھ رہے۔ مولانا صاحب اس تجربے سے بہت ہی زیادہ متاثر ہوئے اور انہوں نے سوچا کہ اگر اس وقت میں مر جاؤں تو میں کہاں جاؤں گا، جنت میں یا دوزخ میں؟ اور یہی وہ لمحہ تھا جب اللہ نے ان کا دل بدل دیا، اور بے شک وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اب مولانا طارق جمیل نے 3 دن کے بجائے 4 ماہ تبلیغی جماعت سے منسلک ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ ناظرین، مولانا صاحب ایک بڑی ذمہ دار فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ اس 4 ماہ کے سفر کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اب ڈاکٹر نہیں بنیں گے بلکہ مولوی بنیں گے۔ اس فیصلے کے بعد ان کو اپنے خاندان سے بہت ہی زیادہ گالیاں بھی سننی پڑی۔ اس کے پیچھے بھی ایک ٹھوس وجہ تھی۔ مولانا کے دیہات میں امام مسجد کی تنخواہ نہیں ہوا کرتی تھی، جس کی وجہ سے وہاں کا امام مسجد مغرب کی نماز کے بعد برتن اٹھا کر پورے گاؤں کے چکر لگاتا اور کھانا لے کے واپس لوٹتا، جس پر وہ اور اس کے بال بچے گزارا کرتے تھے۔ ان امام مسجد کا نام محمد بخش تھا۔ مولانا صاحب کے گھر والے ان امام صاحب کی مثال دیتے کہ تمہارا انجام تو یہ ہے، نہ ہی تمہیں کوئی رشتہ دے گا اور نہ ہی تمہاری معاشرے میں کوئی عزت ہوگی، اور تم برتن لے کے لوگوں کے گھروں میں کھانا مانگتے پھرو گے۔ ان کے گھر پہ ان کے والد، تایا جان اور گاؤں کے تمام بزرگ انہیں سمجھاتے اور اس عرصے میں ان کی کافی تذلیل بھی کرتے۔ انہیں 6 سے 7 ماہ تک یہ سب برداشت کرنا پڑا، مگر آپ نے تو حمل مزاجی کا مظاہرہ کیا، کیونکہ اللہ رب العزت نے انہیں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا۔ ایک انٹرویو میں مولانا صاحب نے بتایا، 23 نومبر 1972 کو ہفتے کا دن تھا۔ مولانا صاحب ناشتہ کر رہے تھے کہ اتنے میں ان کے والد محترم شدید جلال میں گھر میں داخل ہوئے اور انہوں نے طارق جمیل صاحب کو حکم دیا کہ اگر تم نے مولوی بننا ہے تو میرے گھر سے نکل جاؤ۔ اب مولانا طارق جمیل کھانا کھا رہے تھے، ان کے ہاتھ سے نوالا نیچے گر گیا۔ جب انہوں نے 1-2 بار غصے میں ایسا بولا تو مولانا طارق جمیل صاحب کے آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنا شروع ہو گئے۔
तब मौलाना साहब की वालदा ने इन्हें 300 रुपये दिए। मौलाना ने अपना बिस्तर उठाया और घर से निकल गए। उन्होंने मजहबी तालीम जामिया अरबिया से हासिल की, जहाँ उन्होंने कुरान और हदीस, फ़िक़्ह, तसव्वुफ़ और शरीयत और इस्लामी इल्म व कानून की तालीम हासिल की। मौलाना तारिक जमील साहब को ये कदम उठाने के बाद ख़ानदान और माशरे की कड़वी बातों को भी सुनना पड़ा, लेकिन उन्हें इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, क्योंकि इनका दिल अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते पे माइल हो चुका था। अब वो अपने अंदाज़े बयां के बायस बहुत मशहूर हैं और अपने खतबात में तज़किया नफ्स, अल्लाह के अहकामात और हज़रत मोहम्मद के रास्ते और इंसानियत से मोहब्बत करने का दर्स देते हैं। नाजरीन, मौलवी बनने की वजह से मौलाना तारिक जमील साहब को कोई रिश्ता नहीं देता था। एक मरतबा जब मौलाना साहब खुतबा दे रहे थे तो एक औरत ने सरगोशी की कि मौलाना साहब की शादी हो चुकी है कि नहीं। इत्तेफाक से इसके करीब मौलाना साहब की बहन बैठी हुई थी। उन्होंने जवाब दिया कि मौलाना साहब को कोई रिश्ता ही नहीं देता। फिर इस औरत ने मौलाना साहब को अपना दामाद बनाने का फ़ैसला किया और इनकी शादी होगी। आज मौलाना साहब के 2 साहबजादे हैं, जिनके नाम मौलाना यूसुफ जमील और आसम जमील हैं। मौलाना साहब तबलीगी जमात के साथ 6 बराआज़मों का सफ़र कर चुके हैं और इनके बयानात इंटरनेट और मुख्तलिफ सोशल वेबसाइट पर पेश किए जाते हैं। बड़ी तादाद में लोग इनकी बातें सुनते हैं और इनके अखलाक से मुतासर होकर कई मारूफ शख्सियात दायरा इस्लाम में दाखिल हुई। इसके अलावा जुनैद जमशेद, मारूफ क्रिकेटर इंज़मामुल हक और सैयद अनवार, एक्ट्रेस वीना मलिक और आमिर खान इस्लाम की तरफ राग़िब हुए। आपकी एक बात बहुत ही अच्छी है कि आप लोगों को अल्लाह से डराते नहीं बल्कि अल्लाह से मोहब्बत करना सिखाते हैं। मौलाना फ़ुरक़ा वारियत की सख्त मुखालफत करते हैं। 2020 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इनकी खिदमात का एतराफ़ करते हुए इन्हें तगमा हुस्न कारकर्दगी पेश किया। इसके अलावा जॉर्डन के रॉयल अल-बैत इंस्टीट्यूट फॉर इस्लामिक थाट के द 500 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम में 2013 ta 2019 में भी वो शामिल रहे। उनकी तसनीफ़ात में मजमूए बयानात जमील 2014, हमारे मसाइल का हल 2014 और गुलदस्ताए अहले बैत शामिल हैं। आज लाखों की तादाद में लोग मौलाना तारिक जमील साहब से बेहद मोहब्बत करते हैं। इनकी एक मिसाल ये है कि उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि जब उनको स्टड पड़े तो 235 तवाफ़ इनका हाल पूछने इनके डेरे पे आए थे। हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनका साया हमेशा हमारे सर पर कायम व दायम रखे और वो इसी तरह इस्लाम और मुल्क व कौम की खिदमत करते रहें। अल्लाह हमें इस्लाम और इनकी तालीमात पर अमल करने और इन जैसे मुहसन की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अगर आप हमारी वीडियो में कोई भी कमी पेशी या गलती देखें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके और हमारी हौसला अफजाई हो सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।